اردو اسکل۔ آج کی کہانی ہے ایک دائی کی۔ وہ دائی جو لوگوں کے گھروں میں جا کر عورتوں کے کیس کرتی، چونکہ پرانے زمانے میں بچے گھروں میں ہوتے تھے، آج کل کی طرح ہسپتالوں میں نہیں۔ تو یہ کہانی اسی دائی کی ہے۔ کہنے کو شاید آپ کو یہ من گھڑت واقعہ لگے، مگر اس کہانی کے سنانے والے نے بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ پرانے زمانے میں اس کے جاننے والوں کے ساتھ پیش آیا۔ تو آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کاش یہ عورت ہوتی تو اس کا کیس میں کرتی۔ زبیدہ آپا نے اس کالی موٹی بلی کو دیکھ کر کہا۔ اس کی پڑوسن شاہدہ تو اس کالی بلی کو دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ کہنے لگی، توبہ خالہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بلی ہے، کوئی انسان تھوڑی ہے جو تم ایسا کہہ رہی ہو۔ ارے ہاں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، اگر انسان ہوتی تو اس کا کیس میں خود ہی کرتی۔ زبیدہ آپا دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے اس کے گھر کی چوکھٹ سے اتر کر اپنے گھر کا راستہ لینے لگی۔ زبیدہ پیشے کے لحاظ سے دائی جو لوگوں کے گھروں میں عورتوں کے کیس کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت ہسپتالوں میں آپریشن اور بچے پیدا کرنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے لوگ گھروں میں ہی دائی کو بلوا کر عورتوں کا کیس کروا لیتے تھے۔ زبیدہ آپا شاہدہ کے گھر سے نکلی تو اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ اس نے اس کالی بلی کو دیکھا جو کہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچے تھے۔ اس بلی کو دیکھ کر زبیدہ آپا کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ کاش اگر یہ عورت ہوتی تو اس کا کیس میں خود کرتی۔ کالی بلی جو نہ جانے کہاں سے اس گلی میں آ ٹپکی تھی۔ زبیدہ آپا کے الفاظ سن کر ٹھٹک کر رہ گئی اور اسے گور گور کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کالی موٹی بلی دیکھ کر شاہدہ کے جسم میں جیسے سنسنی کپ کپی سی دوڑنے لگی۔ اس نے شی شی کر کے بلی کو بھگانے کی کوشش کی، مگر بلی بھی بڑی ڈھیٹ تھی، غور سے زبیدہ آپا کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ شاہدہ کے شی شی کرنے کا اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ زبیدہ آپا گھر کو مڑی تو شاہدہ بھی خوفزدہ ہو کر دروازے کے اندر ہو گئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ کالی بلی وہیں کھڑی کچھ دیر زبیدہ آپا کو جاتے دیکھتی رہی اور پھر اچانک چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھی اور ساتھ ہی درخت کی شاخوں میں گم ہو گئی۔ زبیدہ آپا ایک بیوہ عورت تھی، اچھی اور نیک عورت تھی۔ خاوند کی وفات کے بعد سے ہی دائی کا پیشہ اپنائے ہوئے تھی اور اپنی گزر بسر کر رہی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا جسے اس نے بڑی مشکلوں سے پالا تھا، مگر جب سے بیٹے کا بیاہ ہوا تھا وہ تو بس بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ زبیدہ آپا نے اسے بڑی مشکل سے پال پوس کر بڑا کیا، مگر اب اس کی بیوی کو اپنی ساس یعنی زبیدہ آپا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں چبھتی تھی، مگر اس کی کمائی کی وجہ سے اسے ساتھ رکھنے پر مجبور تھی۔ زبیدہ آپا اچھی طرح جانتی تھی کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ وہ بہو کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ جب تک وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے کماتی رہے گی، اس کے گھر میں کوئی کچھ اہمیت بنی رہے گی۔ اس لیے وہ بیچاری اس عمر میں بھی کام کرنے پر مجبور تھی۔ اکثر اوقات بیٹے کی اس بے رخی پر دکھ کرتی، مگر کرتی کیا، زندگی کی سانسیں تھیں، وہ بھی تو گزارنی تھی۔ خاموش ہو کر رہ جاتی، اپنے کام پر نکل کھڑی ہوتی۔ روز تو گاؤں میں بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی تھی، مگر ہفتے میں 1 یا 2 کیس مل ہی جاتے تھے، اور ویسے بھی عورتیں اسے پیٹ وغیرہ ملانے کے لیے اسے اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ اس کے عوض اسے کچھ رقم، کپڑے یا آٹا وغیرہ مل جاتا تھا۔ اس زمانے میں پیسے اتنے زیادہ عام نہیں تھے، اس لیے لوگ چیزیں دے کر بھی معاملات زندگی چلا لیتے تھے۔ زندگی کی گاڑی ایسے ہی چل رہی تھی۔ وہ رات بہت بھیانک رات تھی۔
گردونواں کے تمام انسان گہری نیند سو رہے تھے۔ رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گلی اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زبیدہ آپا اپنے گھر میں بے خبر سو رہی تھی کہ اچانک گلی میں ایک سفید کپڑے پہنے سایہ سا لہرایا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا زبیدہ آپا کے گھر کے دروازے کے باہر جا کھڑا ہوا اور چند لمحے توقف کے بعد زور زور سے اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ زبیدہ آپا کا بیٹا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ بڑا حیران ہوا کہ اس وقت کون آ گیا ہے۔ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور جوتے پہن کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کو کھڑے پایا جو جسم کے لحاظ سے طاقتور اور بہت توانا نظر آ رہا تھا۔ جی فرمائیے، اس نے پوچھا تو آنے والا سخت الفاظ سے بولا، کیا زبیدہ آپا کا گھر یہی ہے؟ جی فرمائیے، کیا کام ہے؟ زبیدہ آپا کے بیٹے نے بیزاری سے پوچھا تو آنے والا سخت الفاظ میں بولا، کیا زبیدہ آپا کا گھر یہی ہے؟ اس نے جیسے اس کے بیٹے کی بیزاری کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ زبیدہ آپا کے بیٹے نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، جی ہاں یہی ہے۔ کیا کام ہے اس وقت؟ کیوں آج گایا ہمیں اس وقت؟ اس کے لہجے میں کچھ غصہ بھی تھا۔ زبیدہ آپا کو جلدی بھیجو، میری بیوی امید سے ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے، اس کا کیس کرنا ہے۔ آدمی ایک ہی سانس میں تیزی سے بولا۔ مگر کہاں؟ لڑکے نے سوال کیا تو آدمی مزید کھردرے لہجے میں بولا، سوالوں میں وقت ضائع مت کرو، کہا نہ کہ میرے ساتھ انہیں چلنا ہے، انہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مگر اس وقت لڑکے نے احتجاجاً کہا تو وہ بولا، اللہ کے کاموں کا کچھ پتہ نہیں، بس وقت آ گیا ہے تو لے کر جانا ہے، جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو، بحث و تکرار میں وقت ضائع مت کرو۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ زبیدہ آپا اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کی باتیں سن کر باہر دروازے پر آ گئی۔ بیٹے نے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے جو انہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے، جس کی بیوی امید سے ہے۔ زبیدہ آپا بھلا گھر آئی روزی کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ ویسے بھی کچھ دن ہو گئے تھے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو آدمی رات کے اس وقت پہر آیا ہے وہ انہیں اس کے عوض معاوضہ بھی اچھا دے گا۔ انہیں بہت امید تھی کہ انہیں اچھے پیسے مل جائیں گے۔ فٹافٹ کہنے لگی، میں ابھی آئی بیٹا، تم باہر میرا انتظار کرو۔ جی اچھا، جلدی آئیے گا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آنے والے آدمی نے کہا تو خالہ جلدی سے اپنی چادر اٹھانے اندر کی طرف دوڑی، واپس بیرونی دروازے کی طرف دوڑی۔ بیٹے سے بولی، دروازہ بند کر لو اور جاگتے رہنا، میں تھوڑی دیر تک ہی آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر خالہ اس آدمی کے پاس گئی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے واپسی پر تو چھوڑ جاؤ گے نا، ورنہ اس وقت میں اکیلی کیسے آؤں گی؟ اس آدمی نے کہا، خالہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں واپس چھوڑ جاؤں گا، تم بس چلنے والی بات کرو۔ خالہ زبیدہ چادر سنبھالتی ہوئی اس آدمی کے ساتھ دروازے سے باہر نکل آئی اور بیٹے کو ہدایت کرنے لگی کہ دروازہ بند کر لے اور احتیاط سے جاگتے رہنا، میں آ جاؤں گی۔ بیٹا دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا اور خالہ سنسان گلی میں اس آدمی کے پیچھے چل پڑی۔ وہ آدمی قد کاٹ کے لحاظ سے کافی لمبا اور تندرست و توانا تھا۔ زبیدہ آپا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید پاس ہی اس کا گھر ہوگا جہاں وہ اسے لے کر جا رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات ان پر کتنی بھاری ہے۔ آدمی گلیوں اور آبادی سے نکلتا ہوا انہیں لے کر آبادی سے کافی دور آ گیا۔ اس کا رخ ریلوے اسٹیشن کی جانب تھا۔ ریلوے اسٹیشن کی دوسری طرف بالکل آبادی نہیں تھی، گھنا جنگل اور بالکل ویرانی علاقہ تھا۔ زبیدہ آپا چلتے چلتے تھک گئی اور آواز دے کر بولی، بیٹا ذرا دیر کو رکو، میں تمہاری طرح جوان تھوڑی ہوں،
جو تمہاری طرح دوڑ سکوں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے تم چل نہیں رہے بلکہ دوڑ رہے ہو۔ وہ آدمی چاروں نہ چار رک گیا اور کہنے لگا خالہ ذرا جلدی کرو، میری بیوی تکلیف میں ہے۔ اگر تم نے اقرار نہ کیا ہوتا تو شاید تمہیں لینے نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ خالہ اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے بولی تو وہ بات کو ٹال کر کہنے لگا خالہ اگر سانس لے لیا ہو تو چلو۔ خالہ اس کے پیچھے پیچھے دوبارہ چلنے لگی۔ چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی تو خالہ کو فکر لاحق ہونے لگی۔ ارے بیٹا گھر کہاں ہے تمہارا؟ کہاں لیے جا رہے ہو؟ یہ تو انسانوں کی آبادی سے ہم کافی دور نکل آئے۔ کیا کہیں جنگل میں ڈیرا ڈال رکھا ہے تم لوگوں نے؟ خالہ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے وہ چلتا رہا اور خالہ کو مجبوراً اس کے پیچھے تیز تیز چلنا پڑا۔ جب آبادی سے کافی دور آ گئے تو خالہ کو پریشانی ہونے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت اس آدمی کے ساتھ آ کر بہت غلطی کی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آدمی جنگل میں ایک ویران سی چھوٹی سی کوٹلی نما مکان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ خالہ حیرانی سے دیکھنے لگی کہ یہ اس ویرانے میں رہتے تھے۔ آدمی خالہ کو لیے کوٹلی کے اندر داخل ہو گیا۔ خالہ بیچاری اس طرف زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ یہاں آ کر اس نے بہت غلطی کی۔ کوٹلی میں اندر داخل ہوئی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ اندر سے بہت وسیع ہو، یعنی کوٹلی جیسے باہر سے چھوٹی سی نظر آ رہی تھی، اندر ہی اندر اس کا مکان کھلا ہوتا جا رہا تھا۔ راہداری عبور کرنے کے بعد ایک کمرے میں داخل ہوئی تو خالہ نے دیکھا ایک عورت چارپائی پر لیٹی تھی اور اس کے ارد گرد دو بڑی عمر کی عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ خالہ کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ عورت تکلیف میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ خالہ کو دیکھ کر کہنے لگی آؤ آؤ خالہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم نے جو کہا تھا میں نے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں بلا لیا۔ خالہ حیران سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی میں نے اس سے کب وعدہ کیا۔ خیر خالہ آدمی کو وہاں سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد عورت کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد دوسرا بچہ۔ خالہ حیران تھی کہ اس عورت کے ہاں ایک نہیں دو بلکہ یہ کیا، اس کے ساتھ ہی اس کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی۔ خالہ دل ہی دل میں بڑی حیران ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس عورت کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ خالہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور وہ عورت بچوں کی پیدائش کے بعد مسکرا رہی تھی اور کہنے لگی خالہ یہ تو خدا کی دین ہے۔ خالہ نے مسکرا کر کہا ہاں، مگر دل ہی دل میں خالہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ جب بچوں کی پیدائش ہو چکی تو خالہ نے کہا اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی خالہ ایسے کیسے، کچھ کھاؤ پیو تو صحیح۔ خالہ نے کہا نہیں بیٹا، یہ رات کا وقت ہے، مجھے گھر واپس جانے دو اور اپنے میاں سے کہو کہ مجھے واپس چھوڑ آئے۔ وہ عورت کہنے لگی دیکھو بیٹا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تمہاری خواہش کے مطابق میں نے تمہیں بلا لیا۔ خالہ نے پوچھا کہ میں نے تم سے کب اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا؟ تو وہ عورت مسکرا کر کہنے لگی خالہ یاد کرنا، اور ساتھ ہی اپنے میاں کو آواز دی۔ میاں آیا اور کہنے لگی کہ خالہ کی کچھ خدمت کرو اور ان کو گھر تک چھوڑاؤ۔ اس آدمی نے خوشی سے کہا خالہ اٹھو میں تمہارے گھر چھوڑاؤں، اور ساتھ ہی ایک سفید تھیلی خالہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا خالہ یہ لو تمہارا انعام۔ خالہ نے غور سے تھیلی کی طرف دیکھا تو تھیلی تقریباً 1.25 سیر کے برابر معلوم ہو رہی تھی۔ خالہ نے سوچا شاید اس میں آٹا یا کچھ دانے ہیں۔ خالہ اس تھیلی کو دیکھ کر منہ بسورنے لگی، مگر رات کا پہر تھا۔ دل ہی دل میں غصہ کرنے لگی کہ خواہ مخواہ اتنی دور آئی، اور آئی بھی تو ملا کیا، دانے۔ خیر چاروں ناچار خود کو کوستی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی
اور اس آدمی کے ساتھ کوٹری سے باہر آ گئی۔ جنگل بیابان میں چلتے ہوئے خالہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ رات کے اس پہر اتنی محنت بھی کی اور ملا تو کیا ملا۔ اس نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اس تھیلی میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے نمک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں۔ خدا جانے وہ نمک تھا یا کوئلے۔ خالہ کو دل ہی میں بہت غصہ آیا۔ اس نے وہ ٹکڑے نکال کر زمین پر پھینکنے شروع کر دیے۔ آدمی اس سے تھوڑی دور چلا جا رہا تھا۔ سارے راستے خالہ غصے سے تپتی رہی۔ جب گھر کے قریب آئی تو تھیلی میں چند ہی ٹکڑے رہ گئے تھے۔ آدمی خالہ کو گھر کے دروازے کے پاس چھوڑ کر کہنے لگا، اچھا خالہ اب میں چلتا ہوں۔ خالہ غصے میں اسے خدا حافظ بھی نہ کہہ سکی اور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ لڑکے نے دروازہ کھولا اور کہا، اماں کیا ملا؟ خالہ اندر داخل ہوئی اور کوسنے دیتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں کیسے بھیک مانگنے والے لوگ تھے، ملا بھی تو کیا ٹکڑے، شاید نمک ہے یا کوئلے۔ خالہ نے وہی تھیلی غصے سے اپنی چارپائی پر پھینکی اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آج زندگی میں پہلی بار کاروبار میں اتنا نقصان ہوا تھا۔ خالہ اتنی غصے میں تھی اور اس کا دماغ اتنا گھوم رہا تھا، بلکہ اس نے تھیلی کھول کر دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ اس میں کیا تھا۔ صبح ہوئی تو خالہ کی نظر تھیلی پر پڑی اور اسے رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ دل ہی دل میں اس آدمی اور اس عورت کو گالیاں دیتی ہوئی اس نے تھیلی اٹھا کر کھولی اور اس میں دیکھا تو خالہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تھیلی کے اندر ہیرے چمک رہے تھے۔ خالہ کو بے حد افسوس ہوا کہ اس نے راستے میں یہ سب پھینک کیوں دیے۔ خالہ دیوانوں کی طرح اٹھی اور انہی راستوں پر دوڑنے لگی جہاں اس آدمی کے ساتھ واپس آئی تھی۔ خالہ نے اس راستے کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن ہیرے تو کیا وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ خالہ افسوس سے ہاتھ ملتی رہ گئی اور اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ وہ عورت کیوں کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں بلایا ہے۔ اسے اچانک وہ کالی بلی یاد آ گئی۔ خالہ فوراً سمجھ گئی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے، اور وہ بلی وہی عورت تھی جو امید سے تھی، اور اس نے خالہ کو بلا کر بچوں کی پیدائش کروائی اور بدلے میں اسے ہیروں سے بڑی تھیلی دی۔ مگر خالہ نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ آدھی تھیلی راستے میں کہیں گرا دی۔ خالہ افسوس سے ہاتھ ملتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے کا خالہ کو اتنا افسوس ہوا کہ وہ چارپائی کے ساتھ لگ گئی۔ اسی غم میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ خالہ بار بار اپنے آپ کو کوسنے دیتی کہ اس نے وہ ٹکڑے زمین پر کیوں گرائے۔ اسی طرح ایک دن خالہ چارپائی صحن میں بچھائے لیٹی تھی کہ اچانک اس کی منڈیر پر نظر پڑی تو اسے وہی کالی بلی نظر آئی۔ ایک لمحے کے لیے خالہ کے اندر خوف کی لہر دوڑ آئی۔ کالی بلی نے اچانک صحن میں چھلانگ لگائی تو خالہ نے دیکھا اس کے منہ میں ایک تھیلی تھی۔ کالی بلی دبے قدموں چلتی ہوئی خالہ کے پاس آئی، منہ میں پکڑی ہوئی تھیلی خالہ کے پاس گرا کر ویسے ہی واپس بھاگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے خالہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا۔ جب بلی غائب ہو گئی تو خالہ نے اٹھ کر تھیلی اٹھا کر دیکھا تو خالہ کی خوشی سے بانجیں کھل گئیں۔ تھیلی میں ہیرے پڑے جگمگا رہے تھے۔ خالہ کو اس کی خدمت کے عوض بلی نے معاوضہ عطا کر دیا تھا، اور خالہ جانتی تھی کہ وہ بلی کون تھی۔ پیارے دوستوں، مزید اچھے قصے سننے کے لیے آپ ہمارا چینل اردو سکلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔